السلام علیکم ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیڈ کے بارے میں ہے۔ CD70 کا ہیڈ جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح کام کرتا ہے، کیا کیا فالٹ ہوتے ہیں اس کے متعلق ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہم نے ایک ہیڈ کھولا ہے، اس کا مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کا پریشر بالکل بھی نہیں ہے، اس کے والو بالکل ختم ہے، وہ کام نہیں کر رہے اپنا۔ تو اس کے جو والو کا کام ہم نے کرایا ہے خرادیے سے، تو ابھی ہم آپ کو اس کے والو دکھائیں گے۔ یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیمرے کے تھرو، یہ جگہ ادھر اس کے دونوں والو لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک وال ادھر لگ جائے گا اور دوسرا وال ادھر لگ جائے گا، اور دوسری جو اس کا ہول ہے، یہ سوراخ ہے، اس میں پلگ لگ جائے گا، کیونکہ چوڑی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو دونوں والو ہوتے ہیں، اس کا ایک کام ہے انلیٹ کا اور ایک ایگزاسٹ۔ ایک جو ہے وہ آپ کو جو فیول وغیرہ مکس ہوگا وہ اندر کی طرف لے گا، اور ایگزاسٹ سے جو بلاسٹ دھواں وغیرہ ہوگا، ویسٹ ہوگا، وہ باہر نکلے گا اور سلنسر سے آؤٹ ہو جائے گا۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس میں تو کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہوئی ہے۔ ہر چیز ہم نے نکالی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو ہم نے کھولا ہے، اس کو صاف کیا اور خرادی سے اس کا کام وغیرہ کروایا ہے۔ تو اس کا جو سامان ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس سائڈ پہ ہم نے رکھا ہوا ہے سارا کھول کے، اس کو بالکل صاف ستھرا کر کے رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ہر چیز پڑی ہوئی ہے ہیڈ کے اندر، جو جو چیزیں تھیں یہ ابھی اس میں فٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے۔ یہ آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے، یہ اس کے دونوں والو ہیں، انلیٹ کا اور ایگزاسٹ کا۔ ایک چھوٹا ہوتا ہے اور ایک بڑا ہوتا ہے۔ یہ والو سیل ہیں، ٹھیک ہے، یہ والو کے اندر لگتی ہیں۔ تو اگر یہ بھی ختم ہو جائیں یا جل جائیں، کیونکہ ہیٹ ہوتی ہے نا ہیڈ کے اندر، تو پھر بھی آپ کا بائک جو ہے وہ دھواں مارے گا، یہ اسموک دے گا۔ اس کے بعد یہ جو آپ کو دو نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم پن آؤٹ بھی کر رہے ہیں، یہ وال سیل کی ڈبیاں ہیں۔ اس کے اندر جو وال سیل ہے ہماری یہ والی، یہ اس کے اندر لگتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پھر والو کے اوپر فٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو والو کے اندر لگتے ہیں یہ سپرنگ ہے 4، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، 2 سپرنگ چھوٹے ہیں اور 2 بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی والو کے اندر ہی لگتے ہیں، یہ والو کو باہر آنے سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کو کیم نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو اس کا جو کام ہے یہ والو کو پھیرتی ہے یا روٹیشن دیتی ہے، اس کو کیم بولتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آگے آ جاتی ہے اس کی گراری۔ اس کے بعد یہ ٹائمنگ چین والی گراری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ٹائمنگ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نشان آپ کو گول سا نظر آ رہا ہوگا، اس کو، اور اس سائڈ سے جو آپ کا میگنیٹ ہے اس کو اپنے ٹاپ پہ رکھ کے تو اس کی جو ہے ٹائمنگ کرنی ہے، کیونکہ اگر یہ ٹائمنگ بھی آگے پیچھے ہوگی تو آپ کو بائک مسنگ کرے گا، یہ سٹارٹنگ میں مسئلہ کرے گا۔ تو اس کے بعد ناظرین یہ جو آپ کو 2 نظر آ رہے ہیں یہ راکر ہیں، پورا راکر سیٹ ہے دونوں کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ 2 ٹیپٹ لگے ہوں گے، ٹیپٹ سے کیوں، اور یہ کیم کے ساتھ پھرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ تو اگر ٹیپٹ زیادہ ٹائٹ ہوں گے تو پھر بھی جو ہے وہ بائک آپ کی ہیٹ اپ ہوگی۔ کافی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یار بائک ہیٹ اپ ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیپٹ اگر ٹائٹ ہوں گے یا آئل جو ہے وہ ہیڈ میں نہیں پمپ ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کی بائک گرم ہوگی۔ بہرحال یہ راکر سیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیم گراری کے ساتھ جو ہے یہ چلتے ہیں، اور ان کے اوپر ٹیپٹ لگے ہوتے ہیں، اور یہ والو کو ٹائمنگ کے حساب سے پش کرتے ہیں دونوں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے یہ ٹیپٹ سکریو لگا ہوا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اکثر تو ان ٹیپٹ لوز ہونے کی وجہ سے آپ کے ہیڈ سے آوازیں آتی ہیں شاں کی۔ تو کئی بار اگر ٹیپٹ اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ ہوں اور پھر بھی آواز آ رہی ہو تو راکر کی یہ جو چیزیں ہیں یہ گھس جاتی ہیں، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ کرتی ہے، آواز وغیرہ ہیڈ کے اندر سے آتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے گول سی ٹکی ہے، اس کو ہیڈ ٹکی بولتے ہیں، یہ اس جگہ پہ لگے گی آپ کی، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں جین وغیرہ لگتے ہیں کیونکہ آئل لیکیج نہ ہو، اس طرح یہ فٹ آتی ہے اس جگہ پہ۔ تو اس کے بعد جو اگلی ہماری ٹکی ہے وہ یہ والی ٹکی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس جگہ پہ لگے گی، اس کا بھی جین لگے گا اور سلیکون وغیرہ لگے گی۔ اور اس کے بعد یہ ٹکی ہے ہیڈ کی، یہ سائڈ ٹکی ہے، یہ سائڈ والی ٹکی ہے، اور یہ اس جگہ پہ لگے گی، اس طرح یہ فٹ آئے گی، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس طرح فٹ ہو جائے گی، اور اس کو اپنے نٹ بولٹ لگ جائیں گے۔
تو باقی تقریباً ہر چیز کلیئر ہے. اس کے بعد یہ اس کے قابلے وغیرہ لگے ہوئے ہیں, بولٹ ہیں سارے. تو اور اس کے بعد یہ اس کے نٹ ہیں, ٹھیک ہے, یہ اس میں لگ جائیں گے. اس کے بعد ایک چیز رہ گئی ہے, ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس کو والو کاٹر بولتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی والو کو روکنے کے لیے کام کرتی ہیں. جو وال سیل کس طرح لگائیں گے یہ دیکھیں آپ. وال سیل اور اس کی جو کٹوری ہے یہ لگے گی اور اس طرح اپنی جگہ پہ فٹ ہوگی یہ. اور یہ ایک وارشل ہے جو کہ وال سپرنگ کے نیچے لگے گی. یہ ابھی ہم ادھر لگا کے بتاتے ہیں آپ کو کس جگہ پہ رکھی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح یہ اس میں آئے گی, یہ اس طرح بیٹھ گئی ہے. اور یہ والو ہے, یہ والو ہے. اور اس کو آپ نے تھوڑا لوبریکیٹ کرنا ہے, موبل آئل وغیرہ لگانا ہے اس کو. اور اس طرح آپ نے وال اپنی جگہ پہ لگانا ہے اس کا, ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ہم نے وال کٹوری وغیرہ بٹھائی ہے, وال سیل, تو یہ اس طرح اس کے اندر لگ جائے گی والو کے اوپر والی سائڈ پہ, ٹھیک ہے. وال سیل جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر یہ نہ ہوگی, یہ جل جائے گی, یہ صحیح طرح فٹ نہیں ہوگی, تو آپ کا جو بائک ہے وہ انجن سے, اس کا سلنڈر سے جو ہے دوسرا سائلنسر سے دھواں نکلے گا, وہ سموک دے گا آپ کو. ٹھیک ہے, یہ اس طرح اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ اس طرح. اس کے بعد یہ سپرنگ ہے, جوڑا ہے سپرنگ کا, یہ ہم لگائیں گے آپ کے سامنے. یہ کس طرح لگاتے ہیں, اس میں ابھی والو کاٹریں لگائیں گے جو آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائیں گے, اور اس کو اس والو کے اندر بٹھائیں گے, ٹھیک ہو گیا. اس طرح ویسے تو نارملی اس کے لیے جو ہے وہ وال شکنجا یوز کیا جاتا ہے. بہرحال ہم آپ کو اس لیے ہاتھ سے بٹانا سکھا رہے ہیں کیونکہ یہ کام آپ خود کر سکیں, آپ کو آسانی ہو. اچھا, تو یہ وال کاٹر ہماری بیٹھ چکی ہے, ٹھیک ہے. ابھی اس کو چیک کریں گے کہ یہ لوز تو نہیں ہے یا کہیں نکل تو نہیں رہی. یہ نہ ہونا کہ تھوڑا سا پریشر پڑے اور یہ باہر آ جائے, یہ چیز آپ نے چیک کرنی ہے اس کو. اس کے بعد کیم کی باری آتی ہے, اس کو آئل وغیرہ لگا کے تو آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے ہیڈ کے اندر. یہ سائڈ سے آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے, دیکھ لیں آپ, گول ٹکی والی سائڈ ہے, گول والی سائڈ آپ نے باہر رکھنی ہے جب سوراخ بنے ہوئے. یہ دیکھیں حرکت کر رہے ہیں, موو کر رہے ہیں اس کے اندر. یہ دیکھیں آپ, یہ اس طرح موو کرتی ہے اور پھر جو راکر ہیں وہ موو کرتے ہیں اور اس سے جو والو ہیں پریس ہوتے ہیں, اس طرح یہ کام کرتا ہے. تو اس کے بعد یہ راکر ہے, اس طرح آپ نے اس کو ہیڈ کے اندر ڈالنا ہے, والو کے اوپر جو ہے ٹیپٹ کو رکھنا ہے, اور راکر کی پن ہے وہ آپ نے اس میں ڈالنی ہے, دیکھنا اس سائڈ سے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسری راکر اور راکر پن آپ نے لگانی ہے. دوسری جو ہے وہ پن مخالف سائڈ سے لگے گی. اور یہ راکر پن جو ہے یہ دونوں اس سائڈ سے آپ نے اس کو لگانی ہے. یہ ہمارا جو ٹیپٹ ہے یہ تھوڑا لوز ہے, تو ابھی ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے اپنی جگہ پہ. یہ دوسرا ٹیٹ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اس میں بالکل پلے نہیں ہے. ان دونوں کو لیول پہ کر کے تو پھر چھوڑنا ہے آپ نے. برابر ہو گیا, ابھی یہ دونوں بالکل برابر ہیں, دونوں میں تھوڑا تھوڑا پلے ہے. یہ پلے چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ اس سے جو ہے ایڈ آپ کا گرم نہیں ہوگا. یہ اس کا ایڈ کی ٹکی ہے اور اس پہ ہم نے ابھی جین لگایا ہے. ہم اس پہ سلیکون نہیں لگا رہے کیونکہ یہ ہمارا یہ اپنا ایک طریقہ ہے کہ سلیکون لگانے سے ہمارے خیال میں اور ہمارے ایکسپیرینس کے حساب سے یہ جو جین ہے یہ جب آپ نٹ بولٹ ٹائٹ کریں گے تو یہ پھٹ جائے گا اور آئل لیکیج کا سبب بنے گا, اس لیے
اس کو ہم ویسے لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے جو بولٹ ہم نے لگائے ہیں اس کو ٹائٹ کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ 10 mm کے بولٹ ہیں اور 10 کی ٹی کے ساتھ ٹائٹ ہوں گے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بالکل فل ٹائٹ کیا آپ نے، ہم نے اس کو فل ٹائٹ کیا ہے تاکہ لیکیج نہ ہو، لوز کچھ بھی چیز نہ ہو اس کی۔ اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے، جس کا پلگ واپس لگانا ہے اپنی جگہ پہ، تو پھر آپ کا 90% کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ ادھر ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو صرف یہ سکھایا تھا کہ ہیڈ کیا چیز ہے اور اس میں کس طرح کام کیا جاتا ہے، اور کون کون سے اس میں پارٹس یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو کام کرنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔